اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگ دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما رمضان کے پہلے عشرے میں ہم نے جو کچھ کیا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا. دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس مہینے کے باقی ایام بھی صحیح معنوں میں اللہ عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو بات معروف ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں رمضان کی یہ تقسیم موجود نہیں، بلکہ صحیح احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ، رمضان کا ہر دن اور رمضان کی ہر رات وہ رحمت سے بھی بھرپور ہے، مغفرت سے بھی بھرپور ہے اور ہر رات جہنم سے آزادی کی رات ہے. ہر لمحہ اللہ رب العزت سے انسان مغفرت کا طالب ہو اور رہے اور اللہ سے امید رکھے کہ رب کائنات مجھے معاف بھی فرمائے اور جہنم سے آزاد بھی فرمائے. پیارے بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے جہاں اس مہینے کے روزے رکھے، قرآن مجید کی خوب تلاوت کی، ذکر اذکار، نفل و نوافل، صدقات و خیرات، اور اللہ نے جو طاقت اور ہمت بخشی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اس نے خوب محنت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت مزید توفیق سے نوازے. یاد رکھیں رمضان کی ایک نیکی وہ بھی ہے کہ جو اگرچہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، لیکن جن کے لیے ممکن ہے ان کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس مدینے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام سنان تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ مل کر وہ حج کرے؟ ہر ایک کی یہ تمنا اور آرزو ہے، لیکن ام سنان کے پاس تو اتنا لمبا سفر طے کرنے کے لیے سواری نہیں تھی. مدینے سے مکے کا سفر جو کئی دن پر محیط، اور میرے پاس تو سواری نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام سنان اگر اللہ تجھے موقع دے تو رمضان میں تم ایک عمرہ کر لینا.
اللہ رب العزت تمہیں اتنا ثواب عطا فرما دیں گے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تو نے حج کر لیا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے اور اللہ رب العزت نے فراخی عطا کی ہے، میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، دنیا کی دولت اس نے ساتھ نہیں جانا، بینک میں جمع شدہ دولت قبر میں اس نے ساتھ نہیں رکھا جانا، لیکن یہ اگر اللہ نے موقع دے دیا ہے، ٹھیک ہے آپ کا کاروبار آپ سمجھتے ہیں آپ کے بغیر کوئی نہیں سنبھال سکتا، آپ کے لیے اتنے لمبے سفر اور اتنے دن کے لیے وہاں جانا ممکن نہیں، تو آپ زیادہ دن نہ جائیں، پیارے بھائیوں 3 دن کے لیے چلے جائیں، 5 دن کے لیے چلے جائیں، 1 ہفتے کے لیے چلے جائیں، عمرہ تو بڑے مختصر وقت میں ادا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نے موقع دیا ہے، وسعت دی ہے، تو کبھی بھی اس نیکی کو کرنے میں بھی انسان بخل نہ کرے۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، رمضان کے اندر جہاں ہم نے دیگر عبادات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جس طرح یہ فرمایا تھا من صام رمضان، اسی وزن پہ، اسی الفاظ اور اسی انداز میں فرمایا من قام رمضان، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نماز جو عبادات میں ایک سب سے اہم عبادت ہے، رمضان کے اندر خصوصاً، اگرچہ اس نماز کی اہمیت اور فضیلت پورا سال ہی ہے، یہ قیام اللیل، یہ تہجد کی نماز جسے ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں، تہجد، قیام اللیل، تراویح، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، سارا سال پڑھی جائے، اس کی بے پناہ اللہ نے فضائل اور اس کی عظمتیں رب نے رکھی ہیں، لیکن رمضان کے اندر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باجماعت ادا کیا 3 دن تک، اور اس قدر جذبے اور شوق سے صحابہ کرام نے یہ نماز ادا کی کہ محبوب کبریا کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اللہ میری امت پر یہ نماز فرض نہ کر دے اور پھر ان کے اندر طاقت نہ ہو، ان کے لیے مشقت کا باعث نہ بن جائے۔ پیارے بھائیوں، نماز اللہ رب العزت کا سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس بات پر اللہ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں نمازی بنایا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنایا اور نماز پڑھنے کی توفیق سے نوازا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، انسان کی سیلری یا تنخواہ اچھی ہو جائے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، کرنا چاہیے، اولاد وہ اعلیٰ پوسٹ پہ پہنچ جائے وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میری اولاد کو تو نے یہ کامیابی دی، شکر ادا کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ نے بیماری سے صحت یاب کر دیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد، عقیدہ توحید کو اختیار کر لینے کے بعد، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، سب سے اہم کام اور سب سے بڑا کام وہ 5 وقت کی مقرر وقت پر نماز ادا کرنا ہے، یہ وہ فریضہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے کے لیے میرے رب نے زمین سے آسمان پر بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی، اور یہ ایک سبق ہے مسلمان کے لیے کہ مسلمان اگر تو چاہتا ہے کہ زمین کی ان گہرائیوں سے اٹھے اور آسمانوں سے اوپر بلندیوں پر جو رب نے جنت بنائی ہے ان تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے راستہ یہ نماز ہے۔ پیارے بھائیوں، نماز اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں اس شکر کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو ایک فکر بھی کرنا چاہیے۔ کیسا فکر؟ ایسا فکر کہ ایک کیفیت وہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایمان والو
لا تقربوا الصلاة، ایمان والو خبردار تم نے نماز کے قریب نہیں جانا. کب؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے تم کیا کہہ رہے ہو. نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی. صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص کو اونگ آ رہی ہو، نیند کا غلبہ ہو، فرمایا وہ چھوڑ دے نماز، جا کے نیند پوری کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نماز میں اپنے لیے دعا کی بجائے بد دعا کر رہا ہو. اور کیسے کہہ رہا ہو؟ رب اغفر لی، غین کی جگہ پر عین بول دے، رب اغفر لی، تو معنی یہ بن جائے گا. رب اغفر لی کا معنی تو یہ تھا اللہ میرے تمام زندگی کے گناہوں کو دھو ڈال، اور رب اغفر لی کا معنی یہ ہے کہ اللہ میری زندگی کو تباہ و برباد کر دے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ نیند کی حالت میں ہو، اونگ کی حالت میں ہو، نماز نہ پڑھے، چھوڑ دے، سو جائے، نیند پوری کرے. کب؟ جب وہ اس کی اونگ ختم ہو پھر نماز پڑھے. میرے پیارے بھائیوں، اگر میں 40-50 سال کا نمازی ہوں اور 60 سال سے نمازی ہوں تو اللہ کا جہاں مجھے شکر ادا کرنا چاہیے وہاں مجھے بہت بڑا فکر بھی کرنا چاہیے کہ کہیں میں اس نمازی کی طرح تو نہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا جب نشے میں ہو تو خبردار نماز کے قریب نہ آنا. کیوں؟ نشے میں تمہیں پتہ نہیں ہوگا تم کیا کہہ رہے ہو. کہیں میں اس اونگنے اور سونے والے کی طرح تو نہیں کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں کیا کہہ رہا ہے. میں 40 سال کا نمازی، لیکن سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا مجھے ترجمہ نہیں آتا. مجھے نہیں پتا میں نے رکوع میں اپنے رب سے کیا کہا، میں نے سجدے میں اپنے رب سے کیا مانگا، مجھے کوئی خبر نہیں. پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر بھی کرنی چاہیے. جہاں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے نمازی بنایا، وہاں یہ فکر بھی ہونا چاہیے کہ میری نماز کہیں ایسا تو نہیں جس طرح ایک ریموٹ کنٹرول ایک سسٹم ہوتا ہے کہ بس جس طرح بٹن دبا دیا اور وہ ایک روٹین ہے جہاں سبحانک اللہ سے شروع ہوئی گی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ جا کے ختم ہو جائے گی اور مجھے پتہ ہی نہیں. آنکھیں باندھ کے جس طرح ایک جانور کو جوڑی دے کر اس کو ایک جگہ پہ جوت دیا گیا اور وہ آنکھیں بند کر کے گھوم رہا ہے. میں 5 وقت مسجد میں تو آتا ہوں، ایک روٹین ہے، ایک ورزش ہے، ایک بھاگ دوڑ ہے، بس اس میں لگا ہوا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں میں نے کیا کہا. کبھی میرا سجدہ کوئی لمبا سجدہ کیا ہو میں نے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایسے سجدے بھی تھے. کتنا لمبا سجدہ؟ میرے سجدے نے تو کبھی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی سے آگے بڑھا ہی نہیں. اللہ کے نبی کا سجدہ تو ایسا بھی تھا کہ کائنات کے امام نے سجدے میں سر رکھا. کتنا لمبا سجدہ کیا؟ جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، سورہ نساء پڑھی جائے، سورہ آل عمران پڑھی جائے، جتنی دیر میں یہ پہلے 5-6 پارے تلاوت کر لیے جائیں، محبوب کبریا کا سجدہ اتنا لمبا بھی تھا. آج تک میں نے 70 سالوں میں کوئی سجدہ ایسا کیا ہو جس میں کوئی آدھا گھنٹہ میں نے اپنی پیشانی کو رب کے سامنے زمین پہ رکھ دیا ہو. میری زندگی میں کوئی ایک ایسا سجدہ جسے واقعی ہی میں نے کہا ہو اللہ یہ روٹین والا سجدہ نہیں ہے، مجھے یہاں وہ سکون ملا ہے، وہ لذت ملی ہے جو کائنات کی کسی چیز میں نہیں، جو دنیا کے ہموم و غموم میں نہیں. یہ وہ نماز میری نماز ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال کہو اقامت، نماز پڑھیں ہمارے دنیا کے غم چھٹ جائیں، ہمیں سکون مل جائے. رب سے ملاقات کا جذبہ لے کر کوئی ایسا میں نے سجدہ کیا ہو. اللہ کے نبی کی نماز، اس بات میں کوئی شک نہیں. رفع الیدین میرے نبی کی سنت ہے، آمین بالجہر میرے محبوب کی سنت ہے.
پاؤں سے پاؤں ملانا نبی کی سنت اور آرڈر ہے۔ یہ ساری سنتوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی ایک سنت یہ بھی تو ہے، میں کبھی تو سوچوں، صحابی تو کہتے ہیں اللہ کے نبی جب نماز میں کھڑے ہوتے آپ کے سینے سے اس طرح رونے کی آواز آتی جس طرح ہنڈیا ابلنے کی آواز آتی ہے۔ اگر میں نے 70 سال سے نمازیں پڑھی ہیں، 40 سال کا نمازی ہوں، کبھی مجھے کسی نماز میں رونا آیا؟ کبھی میں نے قیام میں اللہ کو رو کر آنسو گرا کر دکھائے؟ کبھی مجھے رکوع میں رونا آیا؟ کبھی کسی سجدے میں مجھے رب کے سامنے رونا آیا؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر نہیں تو پھر یاد رکھیں اللہ کا یہ اصول اور یہ ضابطہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز وہ بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ نماز بندے کو بے حیا اور بے غیرت نہیں رہنے دیتی، نماز تو انسان کے اندر غیرت پیدا کرتی ہے، نماز تو انسان کے اندر حیا پیدا کرتی ہے۔ اور اگر نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ ٹھونگوں والی نماز جس کا پتہ ہی نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اسی معاشرے میں پھر بے حیائی کی ایسی داستانیں بھی رقم ہوتی ہیں۔ ایک باپ جس کی بیٹی ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں، کسی ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور باپ بڑھاپے کے اندر کردار کیا ہے؟ جب غیرت نہ رہے، حیا نہ رہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ عمر کے جس درجے میں بھی چلا جائے، جب اس کی نماز ہی صحیح نہیں۔ پیارے بھائیوں یاد رکھیں، امام دارمی رحمہ اللہ مقدمے کے اندر اپنی کتاب سنن دارمی کے مقدمے میں نقل کرتے ہیں، سلف کہا کرتے تھے کسی بندے کی دینداری دیکھنی ہو تو اس کی نماز دیکھ لو۔ اگر اس کی نماز کا رکوع صحیح ہے، اگر اس کی نماز کا سجدہ درست ہے، اگر اس کا قیام صحیح ہے، اس کی رات کی تنہائیاں بھی ٹھیک ہیں، اس کے دن کے اجالے کی کاروبار کیا ہوا وہ بھی درست ہے۔ اور جس بندے کی نماز صحیح نہیں، جو اپنے رب کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور دن میں 5 مرتبہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن کیسی نماز پڑھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان الرجل لا يصلي 60 سنة ولا تقبل له صلاة۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، ایک شخص آئے گا قیامت والے دن، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال یا 10 سال نہیں، 60 سال اس نے نماز پڑھی ہوگی، 60 سال کا نمازی، وَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ، اللہ کہیں گے تیری 60 سال کی نمازوں میں سے مجھے ایک بھی قبول نہیں، تیری سب کی سب میں نے مردود کر دی اور رد کر دی۔ کیوں؟ اس نے نماز کی روح کو پہچانا ہی نہیں، نماز کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب نماز انسان اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، نماز اس کو اس درجے میں جا کے پڑھتا ہے کہ میری رب سے ملاقات ہے، تو پھر یہ نماز بے حیا نہیں رہنے دیتی، یہ غیرت پیدا کرتی ہے، دل کی سیاہیوں کو دھو دیتی ہے، دل کے اندر نور اور روشنی پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، لوگوں یہ نماز تو نور ہے، یہ ہدایت اور روشنی اور اللہ کے ہاں کامیابی کی برہان اور دلیل ہے، اور اللہ کے ہاں کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ وہ کیسا شخص بیٹی ہاسٹل میں، خود گھر میں رابطہ کرتا ہے اپنے فون پر، اور اپنی آواز بدل کر ایک اجنبی عورت سے رابطہ کر کے گفتگو شروع ہوتی ہے، بات چلتی ہے، بڑھتی ہے، بات اس نتیجے تک آتی ہے کہ ملاقات کی جائے، جگہ کا تعین ہوتا ہے، اور ملاقات کے لیے جب وہاں پہنچتی ہے وہ بیٹی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ تو میری ہی بیٹی ہے جو ایک ہاسٹل کے اندر زیر تعلیم ہے۔ باپ اور بیٹی فون کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا، کیا کیا وہ حدیں کراس کر گئے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ باپ وہاں سے پلٹا
اور آ کے اپنی خودکشی کر کے حرام موت کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اور 3 دن کے بعد بیٹی نے بھی موت کو گلے لگا لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی نماز صحیح نہ ہو۔ اللہ نے تو کہہ دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز بندے کو بے حیا نہیں رہنے دیتی، نماز تو غیرت پیدا کرتی ہے اور حیا پیدا کرتی ہے، نماز تو سیاہیوں کو دھو ڈالتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کے بارے میں یہ کہا تھا، بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اللہ گناہوں سے ایسے دھو دیتے ہیں جیسے ماں نے آج جنم دیا ہے، جیسے دنیا میں آج پیدا ہوا ہے، ایسی نماز۔ اور وہ نماز پھر انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک میری تمنا اور آرزو ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، محبوب جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو آپ نے کیا عمل بتایا تھا؟ فرمایا میرے صحابی پھر اللہ کے سامنے سجدے کیا کر، نماز پڑھا کر، کثرت سے سجدے کیا کر، اللہ تجھے یہ شان دے گا کہ میں محمد کا تجھے جنت میں ساتھی بنا دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی نماز اللہ نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، ایسی نماز، میں نے آغاز میں یہ بات کہی کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ عمرے کے لیے جائیں، اور جن کے پاس نہیں طاقت، وہ ایک نماز ایسی پڑھے جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا بندہ گھر سے نکلا وضو کر کے، یہ مسجد آیا اسے نہیں پتا کتنے قدم اٹھا کے آیا، میرا رب جانتا ہے تیرے قدم بھی، فرمایا خوبصورت وضو کر کے آیا اور آ کے اللہ کے گھر میں اس نے نماز پڑھی، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ۔ یہ کیسی نماز ہوتی ہے؟ یہ نماز وہ ہوتی ہے جس میں انسان بار بار گھڑی نہیں دیکھتا، اذان ہو گئی اور اس کو فکر یہ ہے کہ ابھی تو 5 منٹ باقی ہیں، ابھی تو 10 منٹ پڑے ہیں، ابھی تو 3 منٹ پڑے ہیں، ابھی تو 1 منٹ ہے، ابھی تو جماعت کی کوئی 2 رکعتیں گزری ہوں گی، پہنچ ہی جاؤں گا۔ بھاگا بھاگا آیا اور آ کے جلدی جلدی وضو کیا اور آ کے نماز میں شامل ہو گیا، کھڑا نماز میں ہے، سوچ اسی دکان کے بارے میں، اسی گپ شپ کے بارے میں، اسی مجلس اور محفل کے بارے میں، اسی خیالات اور وہی تصورات، اسی طرح پڑھی نماز اور گیا، پرواہ نہیں نماز کی۔ میرے پیارے بھائیوں، پہ اس نماز پر وہ انعامات بھی نہیں ملتے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو میرا اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں اس نمازی کو اس حاجی کے برابر جو پیسے لگا کے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے، اسے تو رب نے جو نوازنا ہے نوازنا ہے، لیکن اس کا جذبہ، اس کی سچی لگن اور تڑپ، رب سے ملاقات اور رب سے مناجات، رب سے باتیں کرنے کی یہ لگن اور تڑپ، اور اللہ کے سامنے یہ رکوع سجدے کی لذات، اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنی پسند آئی ہے میرے فرشتوں اس کو صرف نماز کا یہ اجر نہیں دینا بلکہ ایک حج اور عمرے کا اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج کر دو۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری نمازیں وہ بے روح نمازیں نہ رہیں، ان کے اندر جان آ جائے، تو ان کے لیے پھر سب سے پہلی بات ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میرے رب نے نماز کا وقت مقرر کر دیا ہے، نماز اس کے مقرر وقت پہ ادا کریں۔ ایمانداری سے بتائیں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے رمضان میں تو میں روزہ نہیں رکھتا، میں شوال میں رکھ لوں گا، صحت مند ہے، تندرست ہے، جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیا، رب کعبہ کی قسم 11 مہینے بھی روزے رکھتا رہے، رمضان کا روزہ ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رمضان کے روزوں کے لیے جو وقت مقرر میرے رب نے کیا ہے وہ رمضان ہے۔ حج بہت بڑا عمل ہے، کوئی شخص کہے کہ جی ذی الحجہ میں تو بڑا رش ہوتا ہے، میں ذی القعدہ میں ہی جا کے عرفات پہنچ جاتا ہوں، مینا کا چکر لگا آتا ہوں، اور یا پھر محرم بڑی شان والا مہینہ ہے، حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے،
میں ذوالحجہ میں نہیں محرم میں جا کے ایک مہینہ بعد جا کے حج کر لوں گا، عرفات بھی، منا بھی، مزدلفہ بھی، سعی اور طواف سب کچھ کر لوں گا۔ رب کعبہ کی قسم حج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حج کے لیے میرے رب نے جو مقرر کیا وقت ہے، حج اسی میں ادا کریں گے تو ہوگا۔ اور عمرہ اسی طرح، یہ جو روزہ ہے اس کا بھی میرے اللہ نے وقت مقرر کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم، کیا نماز اس کے لیے میرے رب نے ظہر کی نماز کا وقت مغرب کے بعد مقرر کیا ہے کہ آپ کی جان چھوٹی ہے مغرب کے بعد تو کہو چلو آج مغرب کے بعد ہی چل جائے گی۔ کبھی عصر تو پڑھ رہا ہے مغرب کے بعد، کبھی عشاء چل رہی ہے فجر کے ساتھ، کبھی فجر پڑھ رہا ہے اٹھ کے 9 بجے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا وقت اگر جو اللہ نے مقرر کیا تھا وہ وقت نکل گیا اور تو نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، لوگوں تم سمجھتے ہو کہ قتل بڑا جرم ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، قتل کر دینا ایک انسان کا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ زنا کرنا جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے، ڈاکہ ڈالنا جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے، لیکن نماز چھوڑ دینا یہ قتل سے بڑا جرم ہے، یہ زنا سے بڑا جرم ہے اور ڈاکہ ڈالنے سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر اور مشرک کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، یہ نہیں کہا جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، لفظ پہ غور کریں، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فرمایا اس نے اتنا بڑا خسارہ اٹھایا ہے فَكَأَنَّمَا بُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے گھر میں آگ لگی، اس کا گھر جل گیا، بچے جل گئے، بیوی جل گئی، دکان میں آگ لگی، کاروبار سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا۔ فرمایا یہ خسارہ کم ہے اور عصر کی نماز کا فوت ہو جانے کا خسارہ اس سے بڑھ کر ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کچھ نہیں دیا، کیا کیا نعمتیں نہیں عطا کی۔ محبوب کبریا نے تو نماز اس حالت میں بھی نہیں چھوڑی جب آپ سجدے میں ہیں اور دشمن آ کے آپ کی گردن مبارک پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے۔ محبوب کبریا نے اس کیفیت میں بھی رب کے سامنے سجدہ نہیں چھوڑا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دشمن آ کے گلے میں چادر ڈال کے اتنا دباتا ہے کہ گلے پہ نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ آپ نے تو نماز اس کیفیت میں بھی نہیں چھوڑی کہ جب آپ سجدے میں ہیں اور دشمن نے اونٹ کی وہ گند سے بھری ہوئی، وہ گوبر سے بھری ہوئی وہ اوچھ، وہ بچے دانی اونٹنی کی اٹھا کے وہ سب کچھ گند سے بھری ہوئی لا کے اوپر ڈال دی محبوب کبریا ان کے اوپر، لیکن اللہ کے نبی نے تو وہاں بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ اور میرے پیارے بھائی، اگر تجھے ان قالینوں پر بھی سجدوں کی توفیق نہیں، ان ٹھنڈی ہواؤں میں بھی سجدوں کی توفیق نہیں، اور ان اللہ کی گھروں کے اندر پرسکون ماحول میں بھی تجھے رب کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں، تو پھر مت بھول یہ زبانی عشق مصطفیٰ کا دعویٰ، یہ جھوٹی اپنے آپ کو تسلیاں، یہ شیطان کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ قیامت والے دن کی اس ذلت اور رسوائی سے پہلے اپنے دامن کو جھاڑیے اور گریبان میں جھانکیے کہاں اور کس کیفیت میں کھڑا ہوں۔ اللہ کے نبی کا ایک صحابی آیا، 6 عذر روایتوں میں موجود ہیں، کہا یا رسول اللہ نابینا ہوں، یا رسول اللہ گھر بڑا دور ہے، اے اللہ کے نبی مدینے میں درخت ہے ٹکرا جاتا ہوں آتے ہوئے، درندے ہیں چیرنے پھاڑنے کا خدشہ ہے، یا رسول اللہ کو بیٹا بھی نہیں کہ انگلی پکڑ کے مسجد میں لے آئے۔ کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ نماز کی چھٹی مل جائے؟ نہیں، صرف اس بات کی کہ یا رسول اللہ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی نے یہ سارے عذر سنے، اللہ نے آسمان سے جبریل کو اتارا، میرے محبوب اپنے اس یار سے پوچھئے، نبینا ہونا اپنی جگہ، گھر دور ہونا اپنی جگہ، درخت ہونا اپنی جگہ، چیرنے پھاڑنے کا خدشہ اپنی جگہ، بیٹا نہ ہونا اپنی جگہ،
لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا بلال حبشی جب اذان کہتا ہے تو کانوں میں آواز پڑتی ہے یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ اذان کی آواز تو سنتا ہوں اپنے گھر میں۔ کہا تو پھر یہ اجازت نہیں ہے کہ گھر بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اللہ کے گھر میں آ۔ تو پھر اس صحابی نے کتنے کو دن نماز پڑھی ہوگی؟ اللہ اکبر، روایات بتاتی ہے یہی وہ صحابی تھے جب نماز باجماعت صف اول میں وقت سے پہلے آنا شروع ہو گئے تو کائنات کے امام نے کہا کہ آج کے بعد بلال حبشی کے ساتھ دوسرا مؤذن ہی عبداللہ بن ام مکتوم ہوگا۔ مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا۔ یہ ہے نماز کی برکتیں جو اللہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جنگ پہ جاتے ہیں اور پیچھے مدینے کی کمانڈ اور اہل مدینہ کی امامت، مصلی نبوی پر امامت کروانے کا شرف کائنات کے امام دیتے ہیں تو اسی نبینا صحابی کو کہ میرے بعد میری جگہ پر عبداللہ نمازیں بھی تم نے پڑھانی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی نماز نصیب فرما دے، وقت پہ نماز ادا کرے۔ اور امام اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگوں 40 سال میں صرف ایک نماز میری رہی ہے تکبیر اولیٰ سے پیچھے، اور وہ کون سی نماز تھی؟ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں ماں کی تجہیز و تکفین میں مصروفیت کی وجہ سے عصر کی نماز سے لیٹ ہو گیا۔ 40 سال میں اعمش کی صرف وہ ایک نماز ہے جو تکبیر اولیٰ سے پیچھے رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی نماز نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیو، دوسری بات یہ عزم کریں کہ اللہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع پیدا کر دے، اس لیے کہ رب نے صرف یہ نہیں کہا قد افلح المؤمنون کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں کے اندر خشیت ہوتی ہے، غافل نہیں۔ غافل نمازیوں کے لیے تو رب نے کہا ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ کون؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جن کی نمازوں میں غفلت ہے۔ کیسی غفلت؟ امام ابن کثیر تفسیر میں ذکر کرتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ کیسی غفلت؟ یؤخرونھا عن وقتھا، نماز کو وقت سے لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، یہ غفلت کی پہلی علامت۔ دوسری یصلونھا بدون خشوع، کھڑے نماز میں ہیں سوچے کہیں اور ہے، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، بغیر غور و خوض کے اور بغیر خشوع خضوع کے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز بدون تدبر، پتہ ہی نہیں میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق دیا تھا۔ کیا سبق دیا تھا؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں۔ ایک وہ شخص جس کے بارے میں عدالت سے جج نے یہ آرڈر جاری کیے ہوں کہ آج صبح نماز فجر سے پہلے پہلے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، اور وہ قیدی رات کے پچھلے پہر جب اسے اٹھایا جائے، چلو بھائی تمہارا وقت آ گیا ہے اور یہ سامنے تختہ دار پہ تم نے جھولنا ہے، تو وہ کہے کہ مجھے صرف 2 رکعت پڑھ لینے کی اجازت دے دیں۔ وہ وضو کرے اور 2 رکعت پڑھنا شروع کر دے۔ ایمانداری سے بتائیں اس کی وہ 2 رکعتیں کیسی ہوں گی؟ کیا ان 2 رکعتوں میں وہ سوچے گا کہ ابھی جا کے میں نے فلاں گاہک کو ڈیل کرنا ہے، ابھی جا کے میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، میرا بیٹا یہ کر لے، میری بیٹی یہ کر لے؟ کیا ہوگا؟ موت آنکھوں کے سامنے، جنت جہنم کے مناظر، اپنی ساری زندگی کے کرتوت اس کی نظروں کے سامنے کہ میں کیا ہوں، آج اللہ کے سامنے جا کے کیا جواب دوں گا؟ راتیں کیسی، دن کیسے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کی، کتنے ظلم کیے، کتنے ستم کیے، کتنے کا حق کھایا، کتنے یتیموں کو رلایا، کتنی بیوہ عورتوں کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں خوش ہوتا رہا۔ وہ ساری کتابیں زندگی گھومے گی نظروں کے سامنے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا اذا صلیت اذا قمت بالصلاۃ فصلی صلاۃ مودع، اللہ کے نبی نے کہا تھا جب رب کے سامنے مصلی پہ آ کے کھڑا ہو تو نماز ایسی پڑھ کہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، اب دنیا کو الوداع کر کے جا رہا ہوں اور کوئی خبر نہیں۔ کیا پتہ کتنے ایسے ہیں نماز میں کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، سبحان اللہ،
موت تو آنی آنی ہے، اللہ ایسی خوبصورت موت نصیب فرما دے۔ نماز کے لیے آئے، سجدے میں صف میں کھڑے ہیں اور پیشانی زمین پہ رکھی ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو پیارے بھائیوں، زندگی کا تو بھروسہ کوئی نہیں، تو نماز ایسی خشوع والی۔ اور تیسری چیز، نماز پڑھیں، اللہ اکبر، پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، ترجمہ سیکھیں۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں۔ اگر تو 40-50 سال کا نمازی ہے، تجھے نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہے، تجھے نماز کا معنی نہیں آتا ہے، بچپن میں وہ چند رٹے رٹائے طوطے کی طرح الفاظ جو بچپن میں کسی نے پڑھا دیے، چاچی ماسی نامی تائی نے، بس بیٹا چل رہا ہے، ساری زندگی اس پہ گزار دی۔ ہمت نہیں ہوئی کہ کسی قاری صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت میرا اتحیات ہی سن لیں، میں صحیح تو پڑھتا ہوں، اتحیات کا مجھے معنی ہی سمجھا دے، نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے رب سے مانگنا کیا ہے، سجدے میں نے تو ساری زندگی سبحان ربی الاعلی پہ گزار دی، اللہ کے نبی سے تو 10 سے زیادہ دعائیں ہیں جو آپ نے سجدے میں کی، گڑ گڑا کے کی، رو رو کے کی، اور مجھے تو توفیق ہی نہیں ملی، اور اگر یہ بھی پڑھتا ہوں تو اس کا بھی معنی نہیں آتا۔ اور میری بات اگر کسی کو تکلیف دے تو رب کعبہ کی قسم تکلیف دینا مقصد نہیں، صرف اپنے آپ کو اور آپ کو صرف بیدار کرنا مقصد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بلا مبالغہ آپ کسی کو اٹھا کے پوچھیں، سیاست دانوں کے اوپر اس کو کہیں گی آپ 1 گھنٹہ بول لیں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا، غیبتیں، چگلیاں، بہتان، پتہ نہیں کیا کچھ، اس کو کہیں گی آپ کا موضوع ہے اس دور کے مولوی، مسجد، مدرسہ، اس کی زبان چلنی شروع ہو جائے گی، مولویوں کی غیبتیں، مسجدوں پر باتیں، انتظامیہ کی باتیں، فلاں فلاں فلاں، سب کچھ کہہ جائے گا۔ اس سے پوچھیں میرے پیارے بھائی یہ اتحیات کا ترجمہ کیا ہے، کہے گا نہیں آتا، اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا ترجمہ نہیں آتا، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، ترجمہ نہیں آتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہماری حالت پہ رحم فرمائے۔ یاد رکھیں، نماز ہے تو ایمان ہے، اور نماز نہیں تو بندہ نماز کے بغیر بے ایمان ہے، اس لیے کہ دوسرے پارے کے آغاز میں میرے رب نے نماز کو ایمان کہا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ دھوکہ ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، روزے رکھوں یا نہ رکھوں، کلمہ پڑھ لیا بس کام چل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے۔ آج کتنے اور نام نہاد وہ اولیاء، نام پہ اولیاء کے نام پہ وہ داغ اور دھبا، جن کو پوچھیں نماز پڑھی ہے، کہتے ہیں جی ہماری تو عشق کی نمازیں ہوتی ہیں، ہم تو بڑے عشق میں مست اور مگن ہیں اور غرق ہیں، ہمیں تمہاری یہ ظاہری نماز کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو باطن کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا یہ اللہ کے نبی سے بھی زیادہ رب کے ساتھ ان کا تعلق بن گیا ہے؟ محبوب کبریا نے تو پوری زندگی ایک نماز بھی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی پیچھے نہیں رہے، اور اگر رہے ہیں ایک دفعہ قضائے حاجت کی وجہ سے آپ دور چلے گئے تو آپ آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اور ایک دفعہ اگر گئے تو ایک قبیلے کی لڑائی تھی ان کی صلح کی خاطر، تو ابو بکر پیچھے سے نماز شروع کروا چکے، اللہ کے نبی آگے امامت آپ نے پھر شروع کروائی اور آپ ساتھ شامل ہوئے، یا پھر آخری وقت بھی اللہ کے نبی کیا امت کو کہہ کے گئے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، پر آخری بات نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں جی پڑھیں جیسی بھی پڑھیں، ہم کہتے ہیں نہیں، جیسی بھی نہیں، اگر جیسی بھی چل جاتی ہوتی تو اللہ کی قسم مسجد نجم سے بہتر تھی وہ نماز جو مسجد نبوی میں پڑھی گئی، اور مسجد نجم کے نمازی سے وہ نمازی بہتر تھا جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ کیوں؟ وہ نبی کا صحابی تھا، اللہ کے نبی کے سامنے اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ نماز پڑھی، اس نے وضو نہیں کیا تھا، اللہ کی قسم کیا تھا وضو۔ کیا اس صحابی کی نماز میں رکوع نہیں تھا، سجدہ نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، نہیں تھا اس نماز کے اندر تو سکون نہیں تھا، ٹھہراؤ نہیں تھا،
روک روک کر تسلی سے نماز پڑھنا یہ نہیں تھا، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدہ، جلدی جلدی دوڑ لگی ہوئی ہے، جیسے کوئی مقابلہ جیتنا ہے کسی سے، آئے اور جلدی سے 4 ٹھونگے۔ اللہ کے نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اور لم اہل علم جانتے ہیں کہ پوری ماضی کی نفی کرتا ہے، تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، لم تصلی۔ اور اگر اللہ کے نبی نے ہمیں بھی کہہ دیا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی کو صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز سکھائیں، میں اس سے اچھی نہیں پڑھ سکتا، تو آپ نے کیا اضافہ کیا؟ میرے صحابی جب نماز میں کھڑا ہو قیام میں سورۃ الفاتحہ پڑھا کر، سورۃ الفاتحہ پڑھا کر، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث کے لفظ، کوئی نماز ایسی نہیں جس میں فاتحہ ہو اور وہ نماز ہو، فاتحہ ہی نماز ہے۔ آپ نے فرمایا جب رکوع کرے فاطمئن راکعا، تجھے رکوع کے اندر اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے، اور رکوع کے بعد جب کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہو۔ اور ہمارے اکثر بھائی، اللہ کی قسم میں مبالغہ نہیں کر رہا، اگر میں مسجد کے نمازیوں سے پوچھنا شروع کر دوں، اکثریت وہ ہوگی جن کو آج تک یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ربنا ولک الحمد کے بعد آگے بھی کچھ دعا کا حصہ ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ سے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے ایک نہیں کتنی دعائیں پڑھی ہیں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر، ہم نے نہ کبھی سیکھی نہ کبھی پڑھی، پر کو جھٹکا ہی دینا ہے تو وہ تو ربنا ولک الحمد سے پورا ہو جاتا ہے۔ ہمیں آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی کوئی دعا ہے، ہم نے وہاں بیٹھ کر دعا پڑھ کے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا حذیفہ کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، صحابی ہیں، کہا کتنے دن سے نمازیں پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال ہو گئے۔ کہا 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا صحیح بخاری میں روایت، سیدنا حذیفہ کہتے ہیں ہاں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا اللہ کی قسم اگر تمہاری موت اس طرح ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے تو تمہاری موت ملت اسلام پہ نہیں بلکہ ملت کفر پہ ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسی نمازوں سے بچائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، دل بڑا چاہتا ہے بڑی باتیں کروں، اللہ رب العزت ہماری نماز کے اندر اللہ طاقت پیدا کر دے، روح پیدا کر دے جو ہمیں مسلمان بنا دے، ہم ظالم نہ رہیں۔ نمازی ظالم نہیں ہوتا، نمازی منافق بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ منافقوں کی نماز ہے جو ٹھونگوں والی نماز ہے۔ نمازی چور بھی نہیں ہوتا، فرمایا لوگوں کائنات کا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ اور نماز کی چوری کیا ہے؟ تیری نماز کے اندر ٹھہراؤ نہ ہو، سکون اور اطمینان نہ ہو۔ اس لیے نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں، ترجمے کو یاد کریں، سنت کے مطابق پڑھیں، اور پھر ایک نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث ہے صحیح الترغیب کے اندر، کہ بندہ نماز پڑھنے سے پہلے خوبصورت وضو کرتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ ساری زندگی کے گناہ ایسے دھو دیتے ہیں کہ اس کی ولادت آج ہوئی ہے، دنیا میں آج آیا ہے۔ لیکن وہ نماز کیسی؟ اس حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، اسے پتہ ہو کہ میں نے اللہ سے کیا کہا ہے، میں نے اپنے لیے کیا مانگا ہے، نماز میں اپنے رب سے میں نے کیا عرضیاں پیش کی ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے اور قبول فرمائے، ہماری نمازوں کی اصلاح فرما دے، ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی نمازی بنائے اور نماز کے متعلق ہمیں فکر مند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔